جی ویلکم بیک ناظرین. میں نے آپ کو بریک پہ جانے سے پہلے بتایا تھا کہ سیکنڈ ہاف آف دا پروگرام میں ایک تو جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ بھارت کی طرف سے جو ایک ڈرامہ رچایا گیا ممبئی اٹیکس، اس کے بعد پھر جو سارا سلسلہ پاکستان کی طرف جو ایلیگیشنز وہ بار بار لگاتے رہے پاکستان پہ. کل بھی جو ان کی ہوم منسٹر کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بھارت میں دہشت گرد بھیجنا بند کر دے، اور اگر بند نہیں کرے گا تو ہم ان سب کے ساتھ بھی وہی کرتے رہیں گے جو ہم نے ابھی اجمل کساب کے ساتھ کیا ہے. بھارت کا جو ایٹیٹیوڈ ہے پاکستان کی طرف، ایک طرف تو ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ جامع مذاکرات کی طرف ہم جا رہے ہیں، دوستانہ تعلقات جو ہے ان کو فروغ دیں گے، اور دوسری طرف اس طرح کے بیانات آتے ہیں. تو کس قسم کے تعلقات ہمارے بھارت کے ساتھ ہونے والے ہیں؟ اور اس کے بعد جیسے میں نے آپ کو پروگرام کے آغاز میں بالکل بتایا تھا کہ ہم لوگ بات کریں گے تفصیل سے سیکنڈ ہاف آف دا پروگرام کے جو اس وقت ایک گڈ گورننس کی جو ہم بات کرتے ہیں اس کا کتنا مذاق بنا دیا گیا ہے، کس قسم کی گورننس ہو رہی ہے پاکستان میں، سیاستدان ہمارے کیا کریں، ایک عام آدمی کی ویلفیئر کیا کہیں پہ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور اگر نہیں ہو رہی تو کیوں نہیں ہو رہی، اس پہ بات کریں گے. میرے ساتھ بات کرنے کے لیے آج پروگرام میں یہاں پہ موجود ہیں ویری ویل نون اینالسٹ زید حامد صاحب. السلام علیکم. بہت شکریہ زید صاحب تشریف لانے کا. اچھا، میں نے جیسے ابھی کہا ممبئی کا ڈرامہ، اس کا ایک کلائمیکس سین ہم لوگوں نے کل دیکھا. ابھی اس میں کیا ایگزیکٹ اس کو ورڈکٹ کیا دیتے ہیں وہ تو ابھی لیٹس ویٹ اینڈ واچ. کیسے دیکھتے ہیں کلائمیکس کو، کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ ایکسپیکٹڈ تھا یہی ہوگا؟ سارے ڈرامے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ممبئی از اے فیسنیٹنگ بالی ووڈ کامیڈی. اچھا، اٹ از. اگر آپ اس کو اس طریقے سے لینا چاہتے ہیں، دیکھیے یہ بات تو ڈیسائسولی پروو ہو چکی تھی کہ اس سارے ممبئی کے اندر انڈین ملٹری انٹیلیجنس، انڈین را کے وہ ایلیمنٹس کے جو ان کی توجہ کرنل پروہیت کے کیس سے ہٹانا چاہتے تھے، وہ ایلیمنٹس شامل تھے اس میں. جو کرکرے پولیس آفیسر جس نے اس پروہیت کو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا کہ جو سمجھوتا ایکسپریس میں اور ملگنان میں اور کئی جگہوں پہ جو دھماکوں میں انوالو تھے، بالکل. انڈیا کی جو سیکیورٹی اور انٹیلیجنس سروسز ہیں وہ ان کی دہشت گرد تنظیموں اور آئیڈیالوجی سے پینیٹریٹ ہو چکی ہیں بری طرح. یعنی پاکستان میں تو یہ فرنج ہے جو ہمارے دہشت گرد ایلیمنٹس ہیں جو ٹرائبل ایریاز میں وہاں پہ کام کر رہے ہیں. انڈیا کی تو مین سٹریم سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ دہشت گرد ہو چکی ہے، اور سمجھوتا ایکسپریس از ون ایگزامپل. اور اگر آپ کرنل پروہیت کی اس کی ٹیسٹمنی پڑھیں، وہ جو پکڑا تو چلا گیا کیونکہ انڈیا میں بہرحال نیشنلسٹ ایلیمنٹس بھی ہیں کہ جو انڈیا کو ایک فیشسٹ ملک نہیں بنانا چاہتے ہیں، جو کہ براہمن راج جو وہاں پر ایک براہمن ایلیٹ ہے جو کنٹرول کر رہی ہے، اس کے مقابلے پہ بہت سارے ایلیمنٹس ایسے ہیں کہ جو انڈیا کو سیکولر رکھنا چاہتے ہیں، ہندوتوا آئیڈیالوجی کے تحت اس کو ایک فیشسٹ ہندو ملک نہیں بنانا چاہتے. لاٹس آف انڈینز، گڈ انڈینز آر دیئر. تو انہوں نے وہ سارا گیم پلان اندر سے ایکسپوز کر دیا کہ یہ CIA، موساد اور را کے ساتھ مل کر انڈین ملٹری انٹیلیجنس اور انڈین فیشسٹ بجرنگ دل، بال ٹھاکرے، ان لوگوں نے مل کر جو فساد برپا کیا تھا جس کا الزام انہوں نے پاکستان پر ڈالنے کی کوشش کی. اجمل قصاب ہے کون ابھی تک یہی کلیئر نہیں ہے ٹو بی آنےسٹ. یعنی وہ ویزے پہ گیا تھا، وہ لڑنے کے لیے گیا تھا، فلم پہ کام کرنے کے لیے گیا تھا. اور دوسری بات جو سب سے ایک فیسنیٹنگ فیکٹر جس کی انڈینز بات نہیں کرتے، دیکھیے ایک مین سسپیکٹ پکڑا گیا ہے اس سارے ڈرامے کا امریکہ میں، ڈیوڈ ہڈلی. اور ڈیوڈ ہڈلی از این امیرکن CIA ڈبل ایجنٹ. وہ ڈرگ انفورسمنٹ کے لیے بھی کام کرتا تھا، CIA کے لیے بھی کرتا تھا، اس کو پاکستان بھی بھیجا جاتا تھا. اور ہی واز دا ون جو انڈیا جا کے اس نے سارے گیم کو کیا بھی. امریکنز اس کو انڈینز کے حوالے نہیں کر رہے ہیں. دیٹس دا فنی پارٹ. انڈینز کہہ رہے ہیں کہ ڈیوڈ ہڈلی ہمیں دیجیے، کہ اس نے تو اکنالج کر لیا کہ میں ممبئی کے سارے کھیل میں شامل تھا. امریکنز کہہ رہے ہیں کہ ہم انڈینز کو یہ دیں گے نہیں یہ آدمی، چونکہ یہ ہمارا آدمی ہے. ان کا آدمی کیا کر رہا تھا؟ یعنی اپنے آدمی کو کیوں پروٹیکٹ کر رہے ہیں؟ اگر اتنا کچھ ان کو فکر ہے ممبئی کے بارے میں تو ڈیوڈ ہڈلی کو پھانسی دے دیں، کیونکہ اس نے تو مان لیا کہ میں نے کیا ہے سارا ہی. تو یہ ایشوز، بہت زیادہ ایشوز ابھی پھر انڈیا کے پاس ٹرائل کرنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. وہ پاکستان سے کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں آپ نے جن لوگوں کو پکڑا ہوا ہے، اور اس حکومت جو کہ کولیپس کر گئی تھی ان کے پریشر میں، حکومت اگر ذرا سا بھی اسٹینڈ لیتی تو ہم تو ان کا منہ توڑ دیتے. پریکٹیکلی اسپیک، ڈپلومیٹک لیول پہ بھی، میڈیا کے لیول پہ بھی، اور آن گراؤنڈ بھی. نہیں، لیکن جس قسم کا پریشر آ رہا تھا انٹرنیشنل پاورز کی طرف سے بھی، بھارت کی طرف سے بھی، کیا منہ توڑا جا سکتا تھا؟ کوئی پریشر نہیں تھا، ٹو بی آنےسٹ کوئی پریشر نہیں تھا. جماعت الدعوہ کے خلاف انہوں نے ایک دہشت گرد کیمپین انڈیا نے بلڈ کی، نوئنگ فلی ویل کہ جماعت الدعوہ کو کوئی واسطہ تعلق اس نے. حافظ سعید کے خلاف انہوں نے ایک کیمپین بلڈ کی ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کرانے کے لیے. آپ دیکھیں گے کہ اجمل قصاب کے فیصلے میں ان کو بھی کلیم کریں گے کہ ان کو بھی ہمارے حوالے کیا ہے، ان کے نام یونائٹڈ نیشنز میں یہ انڈیا لے کے جاتا ہے اس کیس کو. کین یو امیجن کہ پاکستان گورنمنٹ چائنا سے کہتی ہے کہ اس ریزولوشن کو ویٹو نہیں کرنا، حالانکہ ہمیشہ چائنا UN میں ہمیں سپورٹ کرتا ہے. پاکستان گورنمنٹ نے خود جماعت الدعوہ کو دہشت گرد کروایا، یہ اچھی طرح جانتے ہوئے کہ جماعت الدعوہ ایک ویلفیئر آرگنائزیشن ہے، مسلمانوں کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہے، بین کروایا اور اس کو بین کروایا. اور مقصد یہ تھا، یہ سارا امریکن گیم تھا کہ جماعت الدعوہ کو پہلے بلیم کریں گے، پھر یہ کہیں گے کہ پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ جماعت الدعوہ جیسی دہشت گرد تنظیموں کو سپورٹ کرے. لیکن جو بات ابھی آپ کریں، اگر امریکن گیم ہے، امریکن گیم تھا، تو پھر ہماری گورنمنٹ پون کیوں بنی اس کی؟ دیکھیے ہماری گورنمنٹ تو پون ہے. یعنی آپ مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ کون سین پاکستانی، 17 کروڑ پاکستانیوں میں کون پاکستانی یہ کہے گا کہ انڈیا ہمارا پانی چوری نہیں کر رہا اور ہم اپنا پانی خود ضائع کر رہے ہیں، لیکن ہمارا فارن منسٹر کہہ رہا ہے یہ بات. مطلب ایزی
What's wrong? Are we missing something here? वो तो हमेशा बड़ी जज्बाती हो जाते हैं जब उन्होंने बैरून ममालिक का एजेंडा यहाँ पे आके प्रेजेंट ये किया। बात तो हम पूछना चाहेंगे ना उनसे कि आपने ये किस बुनियाद कर दी? 60 डैम वो बना के हमारा पानी खुश कर चुका है, कौम मुझे आपको फौरन इंटरप्ट करना पड़ेगा, जिनका भी हम जिक्र करें, फॉरेन मिनिस्टर साहब मीडिया टॉक करें, उनके लिए एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आगे नाज़रीन गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। We must build on convergences and narrow down divergences. Then only can we move forward. We had a good round of talks and those talks were fruitful. Let me move on, sir. When I was in Delhi on the 27th of June 2008, I would also want to bring in on record, we discussed the Kashmir issue. Threadbare. We discussed the Kashmir issue because that is one of the segments of the dialogue process between India and Pakistan. And I also want to inform the House that after the Mumbai incident, you would recall that the dialogue was suspended. But before suspending the dialogue, we had initiated the 5th round of the dialogue. And there were 3 segments of the 5th round of the dialogue that had already taken place. And one of the segments that was taken up in the 5th round was the issue of Kashmir. And the Foreign Secretary of Pakistan and the Foreign Secretaries of India took up the matter on the 21st of July 2008. Then, sir, in the first summit meeting between President Asif Ali Zardari and Prime Minister Manmohan Singh on the 24th of September 2008 in New York, and I was part of that meeting, the Kashmir issue and the water issue were taken up by the government of Pakistan. This is on record. Having said that, both sides agreed, and let me quote, Prime Minister Manmohan Singh decided जी खुर्शीद शाह साहब जनाब स्पीकर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को आप देख रहे थे कौमी असम्बली में कश्मीर पॉलिसी पर बयान देते हुए उन्होंने भारत के रवैये का जिक्र किया और भारत के साथ मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तानी इक़दामात को भी उन्होंने बयान किया कि भारत ने अगरचे मुंबई हमलों के बाद मुज़ाकरात का अमल मुअत्तल कर दिया था, ताहम हमने इनिशिएटिव लिया मुज़ाकरात के दोबारा आगाज के लिए। आपने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान कश्मीर पॉलिसी पर बयान देते हुए देखा और सुना। वक्त न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ज़ैद हामिद साहब मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कुरैशी साहब की और उन्हीं की वो इत्तफाकन वो हो गया। वैसे एक सवाल जो थोड़ा सा मैंने ब्रेक में भी आपने हल्का सा डिस्कस किया, लेकिन मैं भी ऑन एयर जरूर बात करना चाहती हूँ। उस पर अंग्रेजी में तकरीर किसको सुनाने के लिए करते हैं? देखिए, यही आपके सारे सवालों का जवाब यही है कि ये अंग्रेजों के इतने गुलाम हैं कि इनके पास आजाद फिक्र नहीं है। एक तरफ ये हिंदुओं से मरूब हैं, एक तरफ अंग्रेज के गुलाम हैं। हमारी पार्लियामेंट में एक स्पीकर गुजरे हैं, जब मलका एक दफा चंद साल पहले पाकिस्तान आई तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट से उन्होंने खिताब किया, तो एक स्पीकर ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर अपने इस्तकबालिये में ही कहा, मैडम वी आर स्टिल योर लॉयल सब्जेक्ट्स, हम अभी तक आपके वफादार गुलाम हैं। पाकिस्तान की पार्लियामेंट के स्पीकर थे ये वो थे जिनके बाप दादा को अंग्रेजों ने जमीनें दी थी इस मुल्क में गुलाम रखने के लिए इस कौम को। तो माशाल्लाह हक वफादारी तो अदा करना है।